عربی کا معلم حصہ سوم میں ہمارا 40واں سبق جاری ہے اور 40ویں سبق میں 2 عنوانات کو کور کیا گیا تھا. ایک تھا افعال مدح و ذم اور دوسرا افعال تعجب. تو ذہن میں تازہ کر لیں کہ فعل مدح و ذم جو ہے وہ نعمہ فعل مدح ہے اور بیسا فعل ذم ہے، اور مدح کے لیے حبذا بھی استعمال کیا جاتا ہے اور ذم کے لیے لا حبذا استعمال کیا جاتا ہے یا سا استعمال کیا جاتا ہے. تعجب کے جو 2 صیغے استعمال ہوتے ہیں وہ ما افعلہ اور افعل بھی ہیں، اور ایکسرسائزز ہم نے کافی ساری کر لی تھیں اس کے حوالے سے. اردو سے عربی میں ٹرانسلیشن کر لی تھی اور عربی سے اردو میں ٹرانسلیشن کر لی تھی، ترکیب بھی دیکھ لی تھی، اور آج ہم مشق نمبر 51 سے اپنے دوسرے پارٹ کو شروع کر رہے ہیں سبق نمبر 40 کے. تو مشق نمبر 51 آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر. کتابن من تلمیذن الی ابیہ. کتابن ایک خط، من تلمیذن ایک شاگرد کی طرف سے، الی ابیہ اپنے باپ کی طرف، اپنے والد کی طرف. سیدی، سیدی میرے آقا، الوالد الامجدہ. اس کا باب محاورہ ترجمہ ہم کریں گے کہ میرے والد بزرگوار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد اہداء واجب الاحترامی. بعد ظرف ہو گیا اور آگے سارا جو ہے پیچیدہ مرکب اضافی ہو گیا. اہداء واجب الاحترامی، احترام لفظی ترجمہ ہوگا کہ ضروری آداب و احترام پیش کرنے کے بعد. عارضو، اراد یعرضو پیش کرنا. عارضو میں عرض کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں. لی حضرتک آپ کی خدمت میں، لی حضرتک آپ کی خدمت کے لیے پیش کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اردو محاورے میں کہیں گے انی کہ میں. طالما، طالما کے معنی ہوں گے عرصہ دراز سے، کہ میں عرصہ دراز سے. تمنیتو یعنی میری عرصہ دراز سے تمنا تھی. تمنا یا تمنا میری عرصہ دراز سے تمنا تھی. کیا؟ ان کے اکتبہ میں لکھوں، الیکا آپ کی طرف، رسالتاً ایک خط. تسرکا، اب یہاں پر رسالہ نکرہ ہے تو ہم ایسا رسالہ، ایسا خط ترجمہ کریں گے. ایسا خط لکھوں جو تسرکا آپ کو خوش کر دے، و امیہ اور میری امی کو. اور کی آگے صفت آ رہی ہے المحترمہ تا، اس لیے آپ دیکھیں کہ یا متکلم پہ زبر لگا کر اسے آگے ملایا گیا ہے. و امی المحترمتا اور میری محترم امی کو. و جمیع اہل البیتی اور تمام گھر والوں کو. تو یہ خوش کر دے کس کو؟ آپ کو. ایک مفعول کا ہے، پھر عطف کے ذریعے دوسرا مفعول امی ہے جس کی صفت المحترمہ آ رہی ہے، اور تیسرا مفعول جو عطف ہو رہا ہے وہ ہے جمیع اہل البیتی تمام گھر والوں کو. وحیث انی ظفرت. ظفرا یظفرو اس کے معنی ہوتے ہیں کامیاب ہونا. وحیث انی ظفرت اور چونکہ انی ظفرت میں کامیاب ہو گیا. الیوم آج، بی منایا، منا کہتے ہیں آرزو کو، بی منایا اپنی آرزو میں، یہاں پر با میں کے معنی میں استعمال ہوگا. بادرتو بھی، بادرہ یبادرو کا معنی ہوتا ہے جلدی کرنا. میں نے جلدی کی اس کی، لی مسرتکم اجمعین آپ سب کی مسرت کے لیے، آپ سب کی خوشی کے لیے. اولاً پہلی بات، انی تممت میں نے مکمل کر لیا، بحول اللہ اللہ کی مدد سے، اللہ کی طاقت سے میں نے مکمل کر لیا. کیا؟ وہ آگے آئے گا. وقوت ہی اور اس کی قوت سے میں نے مکمل کر لیا اللہ کی قوت اور اس کی طاقت سے. معرفت الافعالی افعال کی پہچان، و اقسامہا اور ان کی اقسام. یعنی پہلی بات یہ کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے افعال اور ان کی اقسام کی پہچان ختم کر لی، مکمل کر لی. فل آنا اس لیے اب، انا استطیع میں استطاعت رکھتا ہوں، ان عارفہ کہ میں پہچان لوں، ان کل فعل ہر فعل کو، زمانہ اس کا زمانہ، و صیغتہ اور اس کا صیغہ، و قسمہ اور اس کی قسم. یعنی اب میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ ہر ایک فعل کا زمانہ، صیغہ اور اس کی قسم کو پہچان لوں. ولہذا اور اس لیے، قد ازدادت لی قوت الفہمی، یہ قوت الفہمی مرکب اضافی جو ہے یہ ازدادت کا فاعل ہے، اور اس لیے زیادہ ہو گئی
کیا ہو گئی میرے لیے؟ قوت الفہمی، فہم کی قوت، والتکلمی اور بولنے کی، یعنی فہم اور بولنے، سمجھنے اور بولنے کی قوت میرے لیے زیادہ ہو گئی فی العربیتی، عربی میں، اور عربی میں میرے لیے بولنے اور سمجھنے کی قوت زیادہ ہو گئی یعنی بڑھ گئی۔ ثانیاً دوسری بات، ابشرکم، میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں، جمیعاً سب کو، یعنی یہاں پر جمیعاً جو ہے یہ کم کی تاکید کے لیے استعمال ہوا، میں آپ سب کو خوشخبری سناتا ہوں، بغایت السروری، انتہائی خوشی کے ساتھ، کیا کہ انی، کہ میں، نلتو، حاصل کرنا، نلتو میں نے حاصل کر لیا ہے، کیا حاصل کر لیا ہے وہ آگے آئے گا، بفضل اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ، وببرکات دعائکم، اور آپ کی دعاؤں کے ساتھ، یعنی میں نے حاصل کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل اور آپ کی دعاؤں کی برکت کے ساتھ۔ کیا حاصل کر لیا ہے وہ آگے مفعول بھی آ رہا ہے، شہادت النجاحی، کامیابی کا سرٹیفکیٹ، فی الامتحانی، امتحان میں، یعنی امتحان میں کامیابی کی سند میں نے حاصل کر لی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعا کی برکت سے۔ والمزید، اور مزید، انی، کہ میں، صرت الاولا، میں اول ہو گیا ہوں، میں فی فصلی، اپنی کلاس میں، میں اپنی کلاس میں اول ہو گیا ہوں، یعنی میں اپنی کلاس میں اول آیا ہوں۔ یا ابی المحترمہ، اے میرے محترم ابا جان، انی، بے شک میں، لا اقدرو، قدرت نہیں رکھتا، کس بات پہ؟ ان اسکتا، کہ میں خاموش ہو جاؤں، یعنی میں خاموش نہیں رہ سکتا، ان بیانی قصۃ الامتحانی، امتحان کے قصے کے بیان کے بارے میں، وذالکا، اور وہ یہ ہے، انہو، کہ وہ، قد اجرا، اجرا یجری، جاری کرنا، وذالکا انہو قد اجرا حضرات المفتشین امتحانات، یعنی جو آپ کے ایگزامینرز ہیں، حضرات المفتشین امتحانات، یعنی ایگزامینرز نے شروع کر دیا، کیا شروع کر دیا؟ امتحان لینا، ظاہر بات ہے، اللہ طلابی، طلباء پر، یعنی طلباء سے، فتشا یفتشو، اللہ کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی طلباء کا امتحان لینا شروع کر دیا، فی الموادی، مواد یعنی اس سلیبس میں، التی، جو کہ، تلقوہا فی مدتی ثلاثۃ الاشہر الماضیاتی، یعنی پچھلے 3 ماہ کی مدت میں جو انہوں نے ڈالا تھا، یعنی جو انہوں نے پڑھایا تھا، سکھایا تھا، اس کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ واستمر الامتحان ثلاثۃ ایام، اور امتحان 3 دن جاری رہا، 3 دن جاری رہا، آنی، میرا مطلب ہے، یعنی قبل امسی، پرسوں، و امسی، اور کل، والیوما، اور آج، الی العصر، عصر تک، تو آپ کو پرسوں، کل اور آج کی عربی بھی یہاں پر معلوم ہو گئی۔ ثم بعد صلاۃ العصر، پھر عصر کی نماز کے بعد، اجتمع المفتشون والاساتذۃ، ایگزامینرز اور اساتذہ جمع ہوئے، فدعا المدیر التلامذۃ، اور پرنسپل نے شاگردوں کو بلایا، فصلاً بعد فصل، کلاس کے بعد ایک کلاس، یعنی ایک جماعت کے بعد ایک جماعت کو بلایا، وَأَعْلَنَ، اور اعلان کیا، کل واحد بدرجتہ ونتیجۃ امتحانہ، یعنی اس کے نمبر اور نتیجہ امتحان سے آگاہ کیا، اور ہر ایک طالب علم کو انہوں نے اس کے نمبروں اور اس کے امتحان کے نتیجے سے آگاہ کیا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ نَوْبَةُ فَصْلِي، اور جب میری کلاس کی باری آئی، جب میری جماعت کی نوبت آئی، وَاسْتَفَّا، استفا یستفو، صف باندھنا، التلامذۃ، اور طلباء نے صف باندھی، شاگردوں نے صف باندھی، اعلن المدیر، پرنسپل نے اعلان کیا، انی، کہ میں، کنت الاول فی فصلی، اپنی کلاس میں اول ہوں، فتوجہت نحوی الوجوہ، نحو کے معنی ہوتے ہیں طرف، فتوجہت الوجوہ نحوی، تو چہرے میری طرف ہو گئے، وشخصت الی الابصار، اور نگاہیں میری طرف ٹک گئیں، ورمقنی المدیر بعین الرضا والسرور، اور پرنسپل صاحب نے میری طرف خوشی اور مسرت کی نظر سے دیکھا، وقال، اور کہا، اکرم بتلمیذ مجتہد،
اب یہ آپ کا آ گیا جی فعل تعجب کہ محنتی طالب علم کیا ہی عزت والا ہے. قد عرف الغرض، اس نے غرض کو سمجھ لیا ہے، من وجود ہی، اپنے وجود سے، فی المدرساتی، اسکول میں، یعنی اس نے مدرسہ میں اپنی موجودگی کا مقصد سمجھ لیا ہے. وجعل حسن مستقبلہ، نصب العینی، یہ جو ہم نصب العین کہتے ہیں نا، یہ نصب العینی، اور اس نے بنا لیا، کس کو بنا لیا، کیا بنا لیا، اپنے مستقبل کی بہتری کو نصب العین یعنی اصل مقصد بنا لیا، اور اس نے اپنے مستقبل کی بہتری کو نصب العین بنا لیا. نعمت تلمیذ انتا، تو بہت اچھا شاگرد ہے. یہ اب مداح کر رہے ہیں، اس کی ذہن میں رکھیں. وما عقلک، اور تو کیا ہی عقل مند ہے. بارک اللہ فیک یا بنی، اے میرے بچے، اللہ تجھ میں برکت دے، یعنی تیرے ہر کام میں برکت دے. ووفقک، اور تجھے توفیق دے، لخیر الاعمال، بہترین کاموں کی. تو یہ دعاؤں کے لیے آپ دیکھیں بارہ کا بھی استعمال ہوا ہے، اور وفقہ یوفقو توفیقن کے ساتھ، بارہ کا یبارکو مبارکتن، باب مفعلہ کا ماضی اور باب تفعیل کا جو ماضی ہے یہ دعا کے لیے استعمال ہوا ہے. آگے وہ کہہ رہا ہے کہ اما انا، جہاں تک میرا تعلق ہے، یا والدی، اے بجان، فبکیتو، میں ہو گیا، بکیتو میں باقی رہا، میں کانی، گویا کہ ملکت الدنیا وما فیہا، گویا کہ میں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس کا مالک ہوں. وشرع قلبی یرقص، اور میرا دل رقص کرنے لگا. یا شرع جو ہے یہ شروع کرنے کے معنی میں، ٹھیک ہے نا، یعنی فعل مقاربہ. وَكِدْتُ أَطِيرُ بِالسُّرُورِ، اور قریب تھا کہ میں خوشی سے اڑنے لگوں. وَتَحَوَّلَ تَرَحِي فَرَحًا، اور میرا رنج، ترحی اور میرا رنج غم خوشی سے، فرحً خوشی سے بدل گیا. تحولا بدل گیا، پھر گیا، میرا رنج خوشی میں تبدیل ہو گیا. والجرح، اور وہ زخم، الذی جو، کانا اصابنی، مجھے پہنچا تھا، بالسقوطی فی الامتحان الماضی، گزشتہ امتحان میں ناکام ہونے سے، سارا ہو گیا، مندمل ہو گیا، بھر گیا، یعنی بھر گیا. یا باتی بجان، بما انکا عودتنی، باسببیہ اس وجہ سے کہ انکا عودا یعودو، عودا یعودو، عادی بنانا، آپ نے عادی بنایا مجھے، علی اداء شکر اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے پر، عند کل نعمت، ہر نعمت کے وقت، ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا آپ نے مجھے عادی بنایا. اس وجہ سے بادرت بعد ذالک الی المسجد، میں دوڑا اس کے بعد مسجد کی طرف. وصلیت رکعتای الشکر، اور میں نے شکر کی 2 رکعت ادا کی، پڑھی. وحمدت اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی حمد کی، کثیرن بہت زیادہ، علی اس پر، ما جو، اسبغ علیہ، اسبغ یسبغ خوب عطا کرنا، جو اس نے مجھ پر خوب عطا کی، من نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ، اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں میں سے. یعنی اس کا بامحور ترجمہ کروں تو یوں بنے گا، اور اس بنا پر اللہ کی بہت سی حمد و ثنا کی کہ اس نے مجھ پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کی ریل پیل کر دی. ولما ان فی المدرسۃ عطلۃ، اور اس لیے کہ اسکول میں چھٹی ہے، غدن کل، اور بعد الغدی اور پرسوں. نطلع مع الاساتذۃ، تلا یتلو کے معنی ہوتے ہیں چڑھنا، تو ہم چڑھیں گے اساتذہ کے ساتھ. کہاں چڑھیں گے؟ للتفرجی، سیر کے لیے، علی الجبال، ٹھیک ہو گیا، پہاڑ آگے جی، علی الجبال القریبتی، قریبی پہاڑوں پر چڑھیں گے، یعنی ہم قریبی پہاڑوں پر اساتذہ کے ساتھ سیر کرنے کے لیے جائیں گے. وَنَلْبَثُ هُنَاكَ يَوْمَيْنِ، اور ہم ٹھہریں گے، رہیں گے وہاں 2 دن. ثُمَّ نَعُودُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ، پھر ہم اسکول واپس لوٹ آئیں گے. انما قصصت هذه القصة، میں نے یہ قصہ صرف اس لیے بیان کیا، وطولت، اور لمبا کر دیا،
المکتوبہ خط کو، یعنی میں نے یہ قصہ بیان کیا، انما کو بعد میں ہم لائیں گے، میں نے یہ قصہ بیان کیا اور خط کو لمبا کر دیا، لی یزید ان بساتکم جمیعا، تاکہ آپ سب کی خوشی زیادہ ہو جائے، وتطمئن قلوبکم، اور آپ کے دل مطمئن ہو جائیں، یعنی اب یہ یزیدہ پہ ہی عطف ہے اس کا، تطمئنہ کا۔ اب میں آپ کو انما کے بغیر اور پھر انما کے ساتھ ترجمہ کر کے بتاتا ہوں کہ قصصت حاضل قصہ تھا، میں نے قصہ بیان کیا، وطولت المکتوبہ، اور خط کو لمبا کیا، کیوں؟ لیزیدن بساتکم جمیعا، تاکہ آپ سب کی خوشی زیادہ ہو جائے اور آپ کے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے، یعنی میں اب انما ڈالے، میں نے یہ قصہ بیان کیا اور خط کو لمبا کیا تاکہ آپ سب خوش ہو جائیں اور آپ کا دل مطمئن ہو جائے، صرف اس لیے میں نے صرف آپ کی خوشی، آپ سب کی خوشی اور آپ کے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ قصہ بیان کیا اور خط کو لمبا کیا۔ ہاذا، یعنی ہاذا اس کا مطلب ہے کہ یہ تھی میری گزارش، وَأُهْدِي إِلَى السَّيِّدَةِ الْوَالِدَةِ، اور میں ہدیہ پیش کرتا ہوں والدہ کی خدمت میں، و اخواتی، اور اپنے بھائیوں کی خدمت میں، و اخواتی، اور اپنی بہنوں کی خدمت میں، کیا ہدیہ؟ سلامن محفوظاً، سلامن محفوظاً یعنی ایک ایسا سلام جو محفوظ ہے، جو لپٹا ہوا ہے، بِأَشْوَاقِ مُشَاهَدَتِكُمْ اجمعین، آپ سب سے ملاقات کے شوق میں، یعنی بامہارا ترجمہ ہوگا کہ میں اپنی والدہ ماجدہ اور بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، وہ سلام جو آپ لوگوں کی ملاقات کے شوق کے اندر لپٹا ہوا ہے۔ اطال اللہ، اللہ دراز کرے، ذلہ سائے کو، کس کا سایہ؟ عزی کا، آپ کی عزت کے سائے کو، و عاطفتی کا، اور آپ کے عاطفت، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے سایہ عزت و عاطفت کو دراز کرے، علیہ مجھ پر، وعلی جمیع اہل بیتی، اور تمام گھر والوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے سائے عزت و عاطفت کو مجھ پر اور سب گھر والوں پر طویل کرے، لمبا کرے، یعنی عرصہ دراز تک قائم رکھے۔ والسلام ابنک المطیع، آپ کا فرزند مطیع، محمد رفیع۔ تو خط آپ نے دیکھا جی کافی مشکل خط تھا، لمبا تھا، لیکن بہرحال بہت چیزیں آپ نے اس میں سیکھی ہیں۔ آگے سوالات نمبر 16 جو کہ پچھلے اسباق کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ انہیں بس ریفرنس کے طور پہ آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ پہلا سوال ہے جی، افعال ناقصہ اور تامہ کی تعریف کرو، درس 32 میں افعال ناقصہ کیسے ہیں؟ یہ اب آپ دیکھ لیجئے گا جی، فعل ناقص اور فعل تام میں کیا فرق ہے۔ فعل تام وہ ہوتا ہے جو اپنے فاعل کے ساتھ اگر وہ لازم ہو، اور اپنے مفعول کے ساتھ، یعنی فاعل کے ساتھ مفعول کے ساتھ اگر وہ متعدی ہو، بات پوری کرتا ہے، تو یہ فعل تام ہوتا ہے۔ لیکن کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح اپنی بات پوری نہیں کرتے، تو انہیں افعال ناقصہ کہتے ہیں۔ 10-32 میں جو افعال ناقصہ تھے وہ مادے کے حروف کے اعتبار سے افعال ناقصہ تھے۔ افعال ناقصہ کا دوسرا نام کیا اور کیوں ہے؟ افعال ناقصہ کا دوسرا نام غالباً نواسخ جملہ ہے، کیونکہ جملے میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں، یعنی جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں اور خبر کو منسوب کر دیتے ہیں، اس لیے وجہ بھی میں نے ذکر کر دی۔ انا کے اخوات کیا ہیں؟ انا کے اخوات انا ہے، کا انا ہے، لاکنہ ہے، اور لیتا ہے، اور لعلہ ہے، ٹھیک ہے۔ انا کا انا، لاکنہ، لیتا اور لعلہ، یہ انا و اخواتها ہیں۔ افعال ناقصہ کا عمل کیا ہے؟ افعال ناقصہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں تو مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ اور انا اور اس کے اخوات کا عمل کیا ہے؟ انا اور اس کے اخوات کا عمل ان کے برعکس ہے۔ انا اور اس کے اخوات جو ہیں یہ مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ باقی دوسرے سے کا جواب میں نے پہلے دے دیا، یعنی ان کے اثر سے جملہ اسمیہ کے اعراب میں کیا تغیر ہوتا ہے۔ 5واں سوال ہے، انا اور کانا کے عمل میں کیا فرق ہے؟ انا اور کانا کے عمل میں فرق یہ ہے کہ انا جو ہے یہ مبتدا کو نصب دیتا ہے جملہ اسمیہ کی اور خبر کو رفع دیتا ہے، جبکہ کانا جو ہے جملہ اسمیہ کے مبتدا کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ چھٹا وہ کہہ رہے ہیں ایسے 5 جملے بناؤ جس میں کانا یا اس کے اخوات کا استعمال ہوا ہو، تو یہ بہت جملے بنا لیے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ 7واں سوال بھی ایسا ہے جس میں انا اور اخوات کو استعمال کر کے جملے بنانے ہیں۔ 8واں سوال ہے، افعال ناقصہ اور افعال مقاربہ میں کیا فرق ہے؟ افعال ناقصہ اور افعال مقاربہ میں فرق صرف یہ ہے کہ افعال مقاربہ
جن جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں ان جملہ اسمیہ کی خبر جو ہے وہ لازماً فعل مضارع ہوتی ہے، جبکہ افعال ناقصہ کی خبر جو ہے وہ مفرد اسم بھی ہو سکتی ہے، وہ جملہ بھی ہو سکتی ہے، جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے، اور جملہ فعلیہ کا فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے اور مضارع بھی ہو سکتا ہے۔ نواں سوال ہے افعال مقاربہ میں سے کون کون سے فعل کے بعد ان آتا ہے؟ یہ آپ نے یاد کرنا ہے جی، عصا کے بعد ان آتا ہے جو قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ 10واں سوال ہے افعال مقاربہ سے 10 جملے مرتب کرو، 5 ان کے ساتھ اور 5 بغیر ان کے۔ تو یہ کام آپ نے کرنا ہے، یہ میرے لیے اس وقت کرنا ممکن نہیں ہے۔ 11واں سوال ہے افعال مد کون سے ہیں اور افعال ضم کون کون سے ہیں؟ افعال مد ابھی ہم نے پڑھا ہے، تو افعال مد آپ کا نعمہ ہے، حبذا ہے، اور افعال ضم جو ہیں وہ بیسا ہے، لا حبذا اور ساء۔ افعال مد و ضم سے 10 جملے مرتب کرو، تو اس ایکسرسائز میں ہم نے یہی کچھ کیا، وہاں سے دیکھ لیں۔ 13واں سوال ہے ان جملوں کی تحلیل کرو۔ قد یمسل عدو صدیقن، قد آپ کا حرف تقلیل ہے، یمسی آپ کا فعل ناقصہ ہے، العدو جو ہے یہ اس کا اسم ہے، اور صدیقن جو ہے اس کی خبر ہے۔ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ کاد الاعداء یولون ادبارہم، کادا آپ کا فعل مقاربہ ہے، الاعداء اس کا اسم ہے، اور خبر یولون ادبارہم فعل مضارع، یولون اپنے فاعل اور ادبارہم مفعول بہ جو کہ مضاف الیہ اس سے مل کر محلاً منصوب ہوگی، کیونکہ قادہ جو ہے یہ بھی افعال ناقصہ کی طرح ہی ہوتے ہیں، بس فرق میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ عسیٰ ان ینزل الحجاج علی الساحل، عسیٰ آپ کا فعل مقاربہ ہے، اور ان ینزل جو ہے یہ اس کی خبر ہے، اور الحجاج جو ہے یہ اس کا اسم مؤخر ہے۔ ما برحنا نتعلم القرآن ما اجمل وجنتیہ، ما برہنا آپ کا فعل ناقص ہو گیا، اور نتعلم القرآن جو ہے یہ خبر ہوگی، اور اسم فعل ناقص کا نا کی ضمیر جو نحنو ہے وہ بتا رہی ہے، اور ما اجمل وجنتیہ یہ آپ کا فعل تعجب ہے۔ نعم العبد آپ کا فعل مدح، کنتم خیر امتن، کنتم کانا اور انتم اس کا اسم، اور خیر امتن مضاف الیہ یہ خبر اس لیے منصوب آپ خیرہ دیکھ رہے ہیں۔ نعمت البنت صدیقۃ، نعمہ آپ کا فعل مدح، البنت اس کا فاعل، اور صدیقۃ جو ہے یہ مخصوص بالمدح۔ دمتم سالمین، یہ دمتم جو ہے دعا کے لیے آیا ہے، فعل ناقص ہے، اور تم جو ہے یعنی انتم اس کا اسم ہے، اور سالمین اس کی خبر ہے۔ اخذ المفتش، اخذ یہاں پر فعل ہے اور فعل مقاربہ، انسپیکٹر نے شروع کیا کیا یکتب اسماء الاولاد، لڑکوں کے نام لکھنے، تو اخذ وہی فعل مقاربہ، اور المفتش اس کا اسم، اور یکتب جو ہے یہاں سے اس کی خبر شروع ہو رہی ہے۔ عازم بعلم علی، یہ عازم جو ہے آپ کا فعل تعجب، اور با زائدہ، اور علم علی جو ہے مضاف الیہ مجرور، یعنی لفظاً مجرور ہے، اور پھر محل کے اعتبار سے یہ منصوب ہوگا۔ 14واں سوال بڑا اہم ہے جی، اس کو اچھی طرح ذرا دیکھ لیں۔ ذیل کی عبارت کو اعراب لگاؤ، تنبیہ جو الفاظ سابق میں نہیں گزرے ہیں ان کے معنی حاشیے پر لکھ دیے گئے ہیں۔ تو 3 الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایسے آئیں گے جن کے معنی آپ کو نہیں معلوم، وہاں میں ذکر کر دوں گا۔ تو چلتے ہیں جی، کانا، کانا آ گیا فعل ناقص، تو اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی، کانا کا اسم مرفوع ہوگا اور خبر اس کی منصوب ہوگی، اور اس کی خبر ایک سنگل اسم بھی آ سکتی ہے، جملہ اسمیہ بھی آ سکتی ہے، جملہ فعلیہ، فعل ماضی، فعل مضارع بھی آ سکتی ہے۔ جار مجرور کانا کا اسم کبھی نہیں بن سکتے، خبر مقدم ہوگی، ظرف بھی اسی طرح، ٹھیک ہے۔ تو کانا لی اسرتن، تو لام جارہ اور اسرتن مجرور ہے۔ کانا لی اسرتن غنیتن، غنیتن جو ہے اسرہ کی، تو اس کا ہم ترجمہ یوں کریں گے کہ ایک غنی خاندان کا تھا، کیا تھا؟ اسم ہے صبیٌ، بچہ، یہ کانا کا اسم ہے اس لیے مرفوع ہے۔ کانا لی اسرتن غنیتن صبیٌ، ایک مالدار خاندان کا بچہ تھا، لم تبلغ، بلغ یبلغ پہنچنا، سنہ جس کی عمر نہیں پہنچی تھی، ایسا بچہ تھا جس کی عمر نہیں پہنچی تھی، کہاں پر؟ 5 سنین 5 سال،
یعنی ایک مالدار خاندان کا ایسا بچہ تھا جس کی عمر 5 سال کو بھی نہ پہنچی تھی، یعنی جو 5 سال کا بھی نہ ہوا تھا۔ وَكَانَ جَمِيلًا، اور وہ خوبصورت تھا۔ کانا میں ہوا اس کا اسم ہو گیا اور جمیلن خبر ہو گئی، اس لیے منصوب ہے۔ وَمَا أَجْمَلَهُ، اور وہ کیا ہی خوبصورت تھا، یہ آپ کا فعل تعجب آ گیا۔ فَبَاتَ لَيْلَةً، اس نے ایک رات گزاری۔ باتا فعل ناقص آ گیا، ہوا اس کا اسم، لیلتن خبر، من لیالی راتوں میں سے، ٹھیک ہے، لیکن لیالن ہونا چاہیے تھا یہ، تو لیالن ایک اسم منقوص ہے، اور اس منقوص کی یا جو ہے، جس طرح کاظن ہے نا، اس کی یا واپس آ جاتی ہے جب اس پہ الف لام لگا ہو یا یہ مضاف بن رہا ہو، تو یہ مضاف بن رہا ہے، الف لام تو لگا نہیں ہوا۔ من لیال الشتائی، سردیوں کی رات، اس نے سردیوں کی ایک رات گزاری، بغیر لحاف، لحاف کے بغیر، کسی لحاف کے بغیر۔ فاصبح مریضا، تو وہ بیمار ہو گیا، اصبح مریضا، وہ بیمار ہو گیا، بالزکام والحمى، زکام اور بخار کے ذریعے، یعنی وہ زکام اور بخار کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ سمپل ہو گیا کہ معنی میں اصبح کریں، یا صبح کو اسے بخار اور زکام ہو گیا، اس طرح کر لیں۔ وَأَوْشَكَ أَن يَمُوتَ، اور قریب تھا کہ وہ مر جائے، یعنی وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ اوشکا آپ کا فعل مقاربہ آ گیا۔ فَظَلَّ الْوَالِدَانِ، والدین ہو گئے، الوالدانی ذلہ کے لیے اسم ہے، فعل ناقص آ رہا ہے، المغمومین، تو والدین مغموم ہو گئے، وَدَعَا وَالطَّبِيبَ، اور ان دونوں نے ڈاکٹر کو بلایا۔ فَجَاءَ وَشَخَّصَ، بس وہ ڈاکٹر آیا اور اس نے تشخیص کی۔ ثم التفت، پھر وہ متوجہ ہوا، الی ابویہ، اس کے والدین کی طرف، وقالا، اور کہنے لگا، لا بأس انشاءاللہ تعالی، کوئی مذائقہ نہیں انشاءاللہ، یعنی یہ دعا کے الفاظ ہیں نا۔ انما مسہ البرد، اسے صرف سردی نے چھوا ہے، یعنی اسے صرف سردی لگی ہے۔ سیبرئ، برأ یبرئ، وہ بری ہو جائے گا، یعنی ٹھیک ہو جائے گا، بحول اللہ تعالی الی الغد، کل تک اللہ تعالیٰ کی مدد سے تندرست ہو جائے گا۔ ثم آتا، پھر اس نے دیا، کیا دیا؟ دوا، ایک دوا دی۔ واشرب المریضہ، اشربا، شربا یشربو کے معنی ہوتے ہیں پینا، اور اشربا یشربو کے معنی ہوتے ہیں پلانا۔ واشرب المریضہ، اور اس نے مریض کو پلایا، شربتن واحدتن، ایک شربت، یعنی ایک خوراک کہہ لیں، اس نے بیدہ، اپنے ہاتھ سے اسے پلائی، وذهب، اور چلا گیا۔ فاضحى الولد، پھر ہو گیا لڑکا، بعد ساعت، ایک گھنٹے کے بعد، قد فتح عینیہ، اس کی دونوں آنکھیں کھل گئیں، یعنی دونوں آنکھیں اس کی کھل گئیں تھوڑی دیر بعد، بعد ساعت، ایک گھنٹے کے بعد یا تھوڑی دیر بعد۔ وَصَارَ يَنْظُرُ، اور وہ دیکھنے لگا، اِلَىٰ أَبَوَيْهِ، اپنے والدین کی طرف، وَجَعَلَ يَتَبَسَّمُ، اور مسکرانے لگا، تبسم یتبسم، مسکرانا، اور مسکرانے لگا۔ فَفَرِحَا، تو وہ دونوں خوش ہو گئے، وَفَرِحَ جَمِيعُ أَهْلِ الْأُسْرَةِ، اور تمام گھر والے، تمام خاندان والے خوش ہو گئے، حَتَّى كَادُوا يَطِيرُونَ فَرْحًا، یہاں تک کہ وہ اڑنے لگے، یعنی قریب تھا کہ وہ اڑنے لگے۔ وَيَرْقُصُونَ سُرُورًا، اور رقص کرنے لگے خوشی کے ساتھ۔ ثُمَّ آتَوْهُ الدَّوَاءَ، پھر انہوں نے اسے دوا دی، کما ہداہم الطبیب، جیسے کہ طبیب نے انہیں ہدایت کی تھی، حتیٰ، یہاں تک کہ انہو بفضل اللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ، وہ امس الصبی صحیحا، شام کی بچے نے صحیح، یعنی بچہ شام کے وقت صحیح ہو گیا۔ فحمد اللہ حمدن کثیرا، بس انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی، بہت زیادہ حمد، وتصدقوا، اور انہوں نے صدقہ کیا، اموالاً کثیرتاً، بہت سارا مال، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ کون سا اللہ؟ اللہ کی آگے صفت آ رہی ہے، الذی یشفی المرضی، وہ اللہ جو بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ تو بڑا خوبصورت ایک مضمون تھا جی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، آسان جملے تھے اس کے، اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی زیادہ پریشانی آپ کو
نہیں ہوئی ہوگی۔ تو الحمدللہ جی ہمارا سبق نمبر 40 جو کہ ایک طویل سبق تھا اور اس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، 2 حصوں میں مکمل کیا، تو 40 اسباق الحمدللہ ہمارے عربی کا معلم حصہ سوم کے مکمل ہو گئے۔ الحمدللہ عربی کا معلم حصہ سوم کا آج کا سبق ہمارا مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔